کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر USA سے ٹریول کر کے پاکستان کے اندر آئے ہیں اور یہاں پہ الفوز ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا ہے جو کہ غریب لوگوں کے لیے متعارف کروایا ہے, امیروں کے لیے نہیں ہے. ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اور USA کا ایجوکیشن سسٹم میں کیا فرق ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکہ سے میں نے یہ ٹریول کیا پاکستان. ایجوکیشن جو ہے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا چاہیے. اتنا علم اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو حرام حلال پاک ناپاک جائز ناجائز ان چیزوں کا یہ بنیادی ہیں. یہ ان چیزوں کا جب پتہ ہوگا تو پھر وہ اپنی زندگی کے محور کو ایک حق کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے. لیکن ان دا ایبسنس آف نالج وہ اس کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ غلط کام جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے یہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ میں نے نوٹ کیا اس چیز کو کہ ہمارا ملک پاکستان علم کے معاملے میں علم کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. دیکھیں جس میں جتنے بھی یہ ویسٹرن ممالک ہیں یا جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں وہاں پر ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ابتدائی طور پہ حکومت کی طرف سے قوانین ہیں بنے ہوئے. اگر پیرنٹس بچے کو اسکول نہیں بھیجتے تو والدین کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یعنی ایجوکیشن کمپلسری ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے. بتائیے گا کہ جن لوگوں نے ایجوکیشن کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاکستان کے اندر ایجوکیشن دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے, ایک امیروں کی ایجوکیشن اور ایک غریبوں کی ایجوکیشن. تو ایسی جن لوگوں نے بہت بڑے سورسز بنا لیے ہیں, ایجوکیشن کو ایک بزنس بنا لیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ غریب کا بچہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا ان کے؟ جی یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں اس کو کہ پاکستان میں ایجوکیشن جو ہے یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. اس لیے بنی ہے یہ کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں اور کوشش بھی نہیں کی گئی. اگر ایک بنیادی چیز جو ہے جس کے بیس کے اوپر ایک انسان بنتا ہے, اگر حکومت اس کی طرف توجہ دیتی تو یہ میں تو اس کو ایجوکیشن مافیا کہوں گا. یہ ایجوکیشن مافیا نہ بنتا. اب اس کے اندر اتنا پیسہ اس کے اندر ہے. جو برانڈ نیم سکول ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, تو ان کی فیسیں جو ہیں غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. اب اس میں امیروں کے بچے جو ہیں وہ ان سکولوں میں پڑھتے ہیں, لیکن ان سکولوں کے اندر انسان کو انسان نہیں بنایا جاتا, انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے. اس کو زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ بتایا نہیں جاتا. اس کو دین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا جس کے اوپر اس کی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے. تو والدین جو ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں اس کے اوپر کہ جی ہمارے بچے کے پاس فلاں اسکول کی ڈگری ہے, ہمارا بچہ جو ہے وہ انگلش فر بولے گا, تو اس کو اچھی جاب ملے گی, وہ کامیاب ہوگا. کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں رکھی. کامیابی جو ہے وہ دین کو سیکھنے میں ہے. تو اس اعتبار سے غریب کا بچہ جو ہے وہ اس لیول کی ایجوکیشن نہیں لے سکتا. تو وہ اس کے پاس پھر وہ چونکہ اس کے پاس کسی برانڈ نیم اسکول کی ڈگری نہیں ہے
وہ اس کے لیے آگے زندگی میں بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ بہت محدود ہیں. تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے اس کو الفاظ ایجوکیشن سسٹم کیا اجرا کیا. اب اس میں ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ، حالانکہ ہم یہاں سوسائٹی کے اندر ایچیسن سوسائٹی ہے یہ ٹھوکر کے پاس، جو بڑے وہ گھر والے بچے جو ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو برانڈ نیم اسکول میں بھیجتے ہیں. وہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں. کوئی ان میں جھونپڑی والا ہے، کوئی چھاوڑی والا ہے، کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، یعنی اس لیول کے بچے ہیں. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو برانڈ نیم اسکولوں میں بھی نہیں دی جاتی، اس لیے کہ ہم ان کو ایک ہی چھت کے نیچے ہم ان کو دین بھی سکھا رہے ہیں اور دنیا بھی سکھا رہے ہیں. یورپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہے، آپ کے پاس اچھی جاب ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی خوبصورت گاڑی ہے، تو آپ کامیاب ہیں. اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. سر ایجوکیشن کے ساتھ جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ہیں وہ بھی انوالو ہیں، ان کے ریسورسز آگے وہ انوالو ہیں. تو جب یہ دنیا اسلام کے حوالے سے اگر نظر سے دیکھا جائے تو دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے. تو یہ جو لوگ اتنے بلڈ انہوں نے بنائے ہوئے، اتنے بڑے بڑے امپائر کھڑے کیے ہوئے، ایجوکیشن کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں، آپ نے جیسا کہ بزنس مافیا ہے، تو ان کو بزنس مافیا کنٹرول کرنے کے لیے قانون کون بنائے گا؟ جی بہت آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ قوانین جو ہیں وہ تو حکومت بناتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی 75 سال سے ہم ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی. ہم اس وقت ایک ڈائریکشن لیس قوم کی شکل میں ہم جو ہے جی رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. جس کے پاس قوت طاقت ہے، قانون اس کے پاس ہے. تو اس کے لیے حکومت کو اب ان باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. ہم دین کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں اور دنیا کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں ہم. تو حالانکہ بات جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ جب ہم پاکستان، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں آپ علیحدہ ایک مملکت دے دیں، ہم وہاں آپ کے دین کو نافذ کریں گے. لیکن 75 سال سے پوری کی پوری قوم جو ہے اللہ سے جھوٹ بول رہی ہے. اس میں سبھی شامل ہیں، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. تو لیکن اللہ تو اللہ ہے، اس کے ساتھ آپ جھوٹا وعدہ کریں گے تو پھر اس کا آپ کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. تو میں تو اس کو تشبیہ دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک وادی طی کے اندر ان کو قید کر دیا تھا. تو ہم بھی 75 سال سے وادی طی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بجائے اپنی اپنی بین بجانے کے، اپنے اپنے کرتب دکھانے کے، وہ اللہ کے ساتھ جوڑیں. ان کو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمام وسائل، ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اللہ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپس میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس مقصد پہ آ جائیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. سر کسی بھی پرسن کی جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ڈگری ہوتی ہے، پاکستان کے اندر ایسے قانون ہی موجود نہیں ہے، پاکستان کے اندر ایسی جابز ہی اویلیبل نہیں ہیں کہ ایک بچہ اپنی ڈگری مکمل کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن اس کو اس کے مطابق کوئی جاب نہیں ملتی. وہ باہر جانے کو پریفر کیوں کرتا ہے؟ باہر جانے کو پریفر اس لیے کرتا ہے کہ جو بریلینٹ بچے ہوتے ہیں قدرتی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی ایجوکیشن کے مطابق مینوور کرنے کی جگہ ملے، ان کو چانس ملے، وہ اپنے علم کو
प्रैक्टिस करके ग्रो कर सकें। तो यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो जो ब्रिलियंट बच्चा होता है वो बाहर का रुख करता है, चूँकि बाहर जो है बाहर के मुल्कों में ये इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं इस किस्म के, उनको वेलकम किया जाता है, वो उनको सैलरीज अच्छी मिलती हैं, लाइफस्टाइल अच्छा होता है। तो अगर हम ये कर लें इस मुल्क में तो हमारा जो इंटेलिजेंट ब्रेन है वो बाहर जाने से रुक जाए। उनको अगर आप वही फैसिलिटीज़, एक अच्छी सैलरीज यहाँ पे अगर आप दे दें तो ये मुल्क भी तरक्की कर सकता है, और वो लोग वो जो हैं वाला डिग्री वाले वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अब आप ये देखें, अमेरिका जो है, अमेरिका पूरी दुनिया का ब्रेन इकट्ठा किया हुआ उसने। आज उस ब्रेन को आप वहाँ से निकाल लें, अमेरिका इज़ नथिंग। तो इस एतबार से हमें हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि ये हमारे फ़ायदे में नहीं है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है और हमारे मुल्क के अंदर कोई उसका एक अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे का लिए कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। मिस्टर बहुत जी। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अल्फौज एजुकेशन सिस्टम के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, मंसूर अली खान साहब। उनका कहना था कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं है। उन्होंने बल्कि एजुकेशन माफिया का नाम लिया, कहते हुए कि एजुकेशन माफिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो जन्म ले चुका है। 75 साल से हम जो है वो एजुकेशन माफिया के हाथों ही जलील हो रहे हैं। आखिर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? ऐसा कौन आएगा कि आसमान से अल्लाह को फरिश्ते उतारेगा जो कि पाकिस्तान का जो असल मकसद था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको कौन नाफिज करेगा? नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।